بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور وہ وعدہ کی گئی مقدس روح جو کائنات کی شروعات سے ہے اب ایک جسم میں ہے اور ہمارے بیچ آ چکی ہے۔ پیدائش کی خبر چاروں طرف ہے اور اس بچے کی تلاش جاری رہے گی۔ وہ داؤد کے تخت پر بیٹھ کر ہم پر حکومت کرے گا، یہی پروردگار کی مرضی ہے۔ وہ آ گیا۔ محمد، یہ کیسا نام ہوا بھلا؟ اس نام کا مطلب ہے تعریف کے قابل محمد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ربیع الاول 571 عیسوی میں ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ جس رات آپ اس دنیا میں تشریف لائے اس رات کعبہ میں پڑے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور اس طرح کے بے شمار معجزات کا ظہور ہوا جو اس بات کی علامت تھی کہ اس کائنات کا رہبر اور ہادی اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر آپ کے دادا عبد المطلب کو ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوتے کو گود میں لیا تو آنکھیں بھر آئیں اور مرحوم بیٹے عبداللہ کی یاد آ گئی۔ دراصل آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ وفات پا چکے تھے۔ جناب عبد المطلب حضور کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور اللہ سے ہر قسم کے فتنے اور شر سے محفوظ رکھنے کی دعا کی۔ جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک اپنی والدہ بی بی آمنہ کا دودھ پیا اور پھر ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عربوں میں رواج تھا کہ شیر خوار بچے کو پرورش کے لیے دیہات میں بھیج دیا جاتا تاکہ دیہات کی صاف آب و ہوا اور قدرتی غذا کے ذریعے ان کی اچھی طرح پرورش ہو سکے۔ دراصل اس زمانے میں بنو سعد اور بنو بکر کی عورتیں مکہ آتی تھیں اور وہ نومولود بچوں کو اپنے ساتھ پرورش کے لیے لے جایا کرتی تھیں۔ لہٰذا جب بنو سعد قریش کے علاقے میں آئے تو عورتوں نے مالدار گھروں سے بچوں کو گود لے لیا تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ دولت مل سکے۔ لیکن جب ان عورتوں نے بی بی آمنہ کے لال کو دیکھا اور یہ پتہ چلا کہ بچہ یتیم ہے تو مال نہ ملنے کی امید سے آپ کو کسی نے بھی گود نہ لیا۔ انہی عورتوں میں دائی حلیمہ بھی تھی جو نہایت غریب خاتون تھیں۔ جب دائی حلیمہ کی نظر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو محبت کا سمندر ان کے سینے میں داخل ہو گیا۔ لہٰذا بی بی حلیمہ نے آپ کو گود لے لیا اور اپنے قبیلے کی طرف چل پڑیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں آتے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ بی بی حلیمہ کی اونٹنی جو نہایت کمزور تھی اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ جب قافلہ کچھ دور پہنچا تو اونٹنی خوشی خوشی قافلے میں سب سے آگے چلی جا رہی تھی۔ قافلے والوں نے پوچھا، اے حلیمہ یہ تیری اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے؟ یا یہ تیری ہے یا کوئی اور ہے؟ حلیمہ کا شوہر بھی یہ سب محسوس کر کے اپنی زوجہ سے کہنے لگا، حلیمہ یہ تو بہت برکت والا بچہ ہے۔ بی بی حلیمہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ بہت برکت والا بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے۔ جب بی بی حلیمہ اپنے قافلے کے ساتھ اپنے گاؤں پہنچی تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں کے تھن میں دودھ سوکھ چکا تھا، لیکن جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بی بی حلیمہ اپنے گھر میں تشریف لائیں تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ بی بی حلیمہ خود فرماتی ہیں کہ اب میری بکریاں چراگاہ سے واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، جبکہ ہر طرف قحط تھا اور لوگوں کو اپنے جانوروں سے ایک قطرہ دودھ تک نہ ملتا تھا۔ لہٰذا قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی بکریاں اس جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، مگر یہاں تو چراگاہ یا جنگل کا کوئی دخل نہ تھا۔ یہ تو محمد کی برکت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے علاوہ وہ کوئی شخص سمجھ نہیں سکتا تھا۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سے اللہ کی طرف سے بی بی حلیمہ مسلسل اضافے اور خیر و برکت کا مشاہدہ کرتی رہی تھیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی 2 سال بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر حارث کی گود میں گزرے۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کی پرورش اور نشو و نما کا یہ عالم تھا کہ آپ 2 سال کی عمر میں ہی خوب اچھے اور تندرست دکھائی دیتے تھے۔ حضور بچپن سے ہی اعلیٰ صفات کی وجہ سے دوسرے بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ آپ نہایت سنجیدہ مزاج اور غور و فکر کرنے والے ذہن کے مالک تھے۔ جب حلیمہ سعدیہ کے بیٹے اپنے ساتھ محمد کو جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے لے جاتے تو واپس آ کر کہتے، اے امی جان، محمد تو بڑی شان والے ہیں، جس وادی میں جاتے ہیں ہرا بھرا ہو جاتا ہے، دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا رہتا ہے، ریت پر آپ کے قدم کا نشان نہیں پڑتا اور جنگل کے جانور محمد کے قدم چومتے ہیں۔ کچھ دن بعد بی بی حلیمہ نے آپ کو واپس مکہ لے جانے کا ارادہ کیا، لہٰذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ کو مکہ واپس لے آئیں اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ کے سپرد کر دیا۔ یہاں حضرت ایمن جو آپ کے والد کی باندی تھی، حضور کی پرورش اور خدمت گزاری میں مصروف رہنے لگی۔ ایمن ہی حضور کی تمام ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایمن کی خدمات کو یاد کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایمن ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ابھی حضور کو اپنے والد کا سائے کا شعور بھی نہ تھا کہ آپ کی والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئیں، لہٰذا اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لے لی۔ آپ کے دادا کو آپ سے بہت زیادہ محبت اور الفت تھی۔ عبد المطلب اکثر آپ کو اپنی گود میں بٹھاتے اور فرماتے، اس بچے کا مقام بلند ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے کر اپنے پاس بٹھاتے اور محبت سے آپ کو چومتے۔ جب آپ کی عمر 8 برس تھی تو ایک دن اپنے دادا کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر رونے لگے، کیونکہ اس یتیم پوتے کے سرپرست اور واحد سہارا عبد المطلب کی بھی وفات ہو گئی، لہٰذا عبد المطلب موت کے وقت اپنے اس یتیم پوتے کو اپنے بیٹے ابو طالب کے حوالے کر گئے۔ اللہ کی طرف سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھنے کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ مثلاً یتیمی میں انسان خود کو بالکل اکیلا محسوس کرتا ہے، لہٰذا اس اکیلے پن کی وجہ سے حضور نے اللہ سے تعلق جوڑا۔ ایک یتیم کی زندگی تنگی اور پریشانیوں سے بھری ہوتی ہے، لہٰذا ایک یتیم شخص تمام تر مشکلات سے گزرتا ہے اور اس کے اندر احساس ذمہ داری اور مختلف صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ان تمام مشکلات اور تکلیفوں کی وجہ سے ہی یتیم شخص دوسروں کے مقابلے میں زیادہ حساس اور رحم دل ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم رکھ کر آپ کے اندر اس طرح کے احساسات اور کمالات پیدا کر دیے۔ اب ابو طالب کی سرپرستی میں حضور کی زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ 8 سال کی عمر میں بچے دنیا کی اونچ نیچ سے بے خبر ہوتے ہیں اور کھیل کود میں مگن ہوتے ہیں۔ حضور دن بھر بکریوں کی رکھوالی کرتے، جنگل میں ان کو چرانے لے جاتے اور دوپہر کے کھانے میں کھجور کھا کر پیٹ بھرتے اور گھر کے چھوٹے بڑے کاموں میں اپنے چچا ابو طالب کا ہاتھ بٹاتے۔ اگرچہ آپ کے چچا نے اپنے بچوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہ کیا اور دونوں میاں بیوی نے حقیقی بیٹے کی طرح حضور کی پرورش کی۔ حضور 8 یا 9 سال کی عمر میں ہر صبح شہر سے باہر نکل جاتے اور شام تک اکیلے صحرا میں رہتے تھے۔ اکثر اوقات کھلے آسمان اور بادلوں پر نظر جمائے رکھتے اور سورج ڈھلنے سے پہلے مویشیوں کو لے کر واپس آبادی میں لوٹ آتے۔ جناب ابو طالب ایک تاجر تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال ہوئی تو آپ تجارت کے سلسلے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے۔
شام کے شہر بصرہ کے قریب ان کا قافلہ ٹھہرا۔ روایت ہے کہ جس جگہ پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا وہاں بحیرہ نام کا ایک راہب رہتا تھا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ جس درخت کے نیچے قافلہ ٹھہرا ہے اس کی ٹہنیاں خود بخود جھک گئی ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ایک 12 سال کا لڑکا قافلے میں شامل ہے جس پر بادل کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ہے۔ بحیرہ ایک عالم اور دانشور راہب تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ وہی شخص ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ وہ جناب ابو طالب سے ملا اور ان کو کہا کہ اپنے بھتیجے کی پوری نگرانی کریں، یہ وہی بچہ ہے جس کا ذکر آسمانی کتابوں میں ہے۔ بحیرہ نے ابو طالب سے کہا ان کو واپس یہاں سے مکہ بھیج دو اور ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ ان کو یہودیوں سے خطرہ ہے۔ لہٰذا ابو طالب نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند غلاموں سمیت مکہ واپس بھیج دیا۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے جھوٹ بولا ہو یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو یا کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہو۔ حضور ہمیشہ خوش اخلاق، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پرہیزگار رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی تمام بچوں سے مختلف طبیعت کے مالک تھے۔ آپ میں باقی بچوں کی طرح شرارتیں نہ تھیں بلکہ آپ بچپن سے ہی اس کائنات کے نظام پر غور و فکر کیا کرتے تھے۔ حضور کی جس معاشرے میں پرورش ہوئی اور اپنے بچپن اور جوانی کا وقت گزارا اس میں زنا کاری، فحاشی اور شراب نوشی اور ہر قسم کی برائیاں زوروں پر تھی۔ ایسے معاشرے میں تمام تر برائیوں سے دور رہنا اور کسی معمولی سے معمولی برے عمل میں اپنی سیرت کو داغدار نہ ہونے دینا یہ ایک غیر معمولی بات ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپ کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔